واقعہ میں نے پڑھا ہے، وہ واقعہ حوالے کے بغیر تھا، لیکن اس سے جو سبق نکلتا تھا نا وہ دلچسپ تھا۔ اب واقعے کی جانب بھی توجہ کیجئے، لیکن جو سبق ہوگا میں اصل بتانا وہ چاہتا ہوں، سمجھے۔ ایک دن مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے اپنے استاد شمس الدین تبریز کی دعوت کی۔ استاد جی آ جائیں، مرشد تھے تبریز، آ جائیں کھانا کھاتے ہیں۔ مرشد صحیح آ گئے۔ جب کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے تو استاد جی نے کہا، شمس الدین تبریزی نے کہا کہ شراب نہیں نظر آ رہی؟ پائے کا اللہ والا شمس الدین تبریزی اور جلال الدین رومی پائے کا اللہ والا۔ استاد جی کیا کہا آپ نے؟ فرمایا شراب نظر نہیں آ رہی حضرت؟ شراب؟ فرمایا ہاں شراب چاہیے۔ کہا حضرت مجھے تو نہیں پتہ تھا شراب، اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ شراب کہاں سے ملتی ہے، اور یہ رات کا وقت ہے، شام کی آپ کی دعوت ہے، رات کی آپ کی دعوت ہے، میں کہاں؟ فرمایا مجھے شراب چاہیے بس، اگر آپ شراب نہیں لے آتے، کھانا نہیں کھاتا، میں سو نہیں پاؤں گا، میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا۔ کہا میں کہاں سے حضرت انتظام کروں؟ فرمایا نوکر جو ہیں طالب علم یا خدام ان کو بھیجو۔ حضرت میری عزت ہے، وقار ہے، مقام ہے، وہ کیا کہیں گے کہ ہمارا مرشد شراب کا ہمیں کہہ رہا ہے؟ پھر میں خود جاؤ۔ رات کا وقت تھا، چادر لپیٹی، ایک بوتل لی، چل پڑے جہاں سے۔ یہ تو عام طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ شراب کہاں بکتی ہے، کہاں ملتی ہے، اور وہ محلہ بھی قریب عیسائیوں وغیرہ کا تھا، تو حضرت وہاں پہنچے جہاں شراب بکتی تھی، شراب خانے پہنچ گئے، جو عیسائیوں کا محلہ تھا وہاں حضرت پہنچ گئے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا چال سے، چلنے کے انداز سے، کہ وہ ہمارے امام صاحب ہیں۔ وہ بھی چل پڑے کہ رات کو حضرت اپنے آپ کو سمیٹ کے لپیٹ کے کہاں جا رہے ہیں؟ شراب خانے گئے، بوتل بھروائی، واپس آ گئے چھپ چھپا کے۔ لوگوں نے جو تعاقب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ امام بظاہر اللہ والا کہنے والا، فقیہ، مفتی۔ مجمع بڑھتا گیا۔ مسجد تک جب آئے تو انہوں نے اچھی خاصی حضرت کو پکڑا اور اچھی خاصی مرمت کی، لڑ پڑے، برا بھلا کہا، منہ پہ تھوکا، جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ مولانا رومی سے، جلال الدین رومی، شراب پیتے ہو، شراب استعمال کرتے ہو، شراب خریدتے ہو، مفتی کہلاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ جو کہنا تھا انہوں نے کہا، اور حضرت کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ ان کو اور یقین ہو گیا مجرم ہے تبھی بول نہیں رہا، وہ خاموش۔ ادھر سے شمس الدین تبریز نے جب دیکھا کہ شور و غل ہے، نکلے دھاڑے، فرمائے لوگوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنے امام، اپنے عالم کو برا بھلا کرو۔ انہوں نے کہا آپ خاموش رہو۔ لوگوں نے کہا، مجمع نے کہا یہ شرابی ہے۔ فرمایا کہاں شرابی ہے؟ کہا یہ ہاتھ میں بوتل ہے اس کے۔ فرمایا یہ شراب نہیں ہے، یہ سرکہ ہے۔ خود ڈھکن کھول کر انہوں نے دکھایا اور فرمایا سونگھو اس کو، چکھو اس کو، یہ شراب نہیں ہے، یہ سرکہ ہے۔ لوگوں نے تو ماتھا پکڑ لیا، پریشان ہو گئے، ہاتھ آگے باندھے، قدموں میں گر پڑے، حضرت ہمیں معاف کر دیں، ہم بڑے غلطی میں، جان چھوٹ گئی۔ اب باری تھی استاد اور شاگرد کی۔ استاد جی یہ کیا ماجرا ہے؟ میری عزت کو رلا دیا، عزت کو تباہ کر دیا، انہوں نے مجھے ملامت کی، تھوکا، مارا، کوٹا، سب کچھ کیا۔ استاد جی نے فرمایا اصل میں یہ تھا کہ وہ جو شراب خانہ تھا نا، وہاں مولانا شمس الدین تبریزی اس کو کہہ رہے تھے کہ اگر یہ جلال الدین آئے نا، اس کو شراب نہیں دینی، سرکہ دے دینا ہے۔ ترتیب تھی، پلاننگ تھی، سبق تھا، ایک استاد کا، ایک مرشد کا اپنے شاگرد کو سبق تھا۔ پھر حضرت یہ کیا کیا؟ میری عزت کا ستیہ ناش کر دیا، عزت برباد ہوگی۔ پھر میں یہی تو سبق دینا چاہتا ہوں، اے جوانو،
آپ کو بھی یہی سبق ہے۔ فرمایا تم یہ سمجھتے ہو ہمارا مقام لوگوں کے اندر ہے، ہمارا سٹینڈرڈ ہے، ہماری شہرت ہے، ناموری کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، ناموری کے چکروں میں، اور اس کو صبح سمجھتے ہو، اس کو ہمیشگی سمجھتے ہو۔ ارے ایک شک کی بنیاد پہ کہاں سے کہاں پٹخ دیا، کہاں سے کہاں مار دیا۔ تم انہی پہ غرور کر رہے تھے، یہ میرے مرید، یہ میرے ہمسائے جو مجھے عزت دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں۔ اے جلال الدین، ان کی عزت نہیں ہے، ان کی عزت نہیں ہے۔ شک کی بنیاد پہ عزت کو تار تار کر دیتے ہیں۔ استاد جی پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی اور پرہیزگار بنو۔ دنیا کی شہرت، دنیا کی ناموری، دنیا کا مقام چھوڑ دو، یہ دیکھو کہ میں اللہ کی نگاہ میں کیسا ہوں، اللہ کے ہاں کیسا ہوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر میرا کیا مقام ہے۔ اور پھر اگر وہاں دیکھنا ہے تو قرآن کا فیصلہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں پیسے والا، اللہ کے ہاں شہرت والا، اللہ کے ہاں خوبصورتی والا، اللہ کے ہاں اختیار والا، اللہ کے ہاں مقام والا، اللہ کے ہاں حکومت والا، عزت والا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اے جلال الدین، جتنی تقوی اختیار کرتے رہو گے اللہ کی بارگاہ میں اتنی عزت کی منزلیں پاؤ گے۔ میرے پیارے، میرے جوانوں، میرے بوڑھے بزرگوں، چھوڑ دو دنیا کی محبت، دنیا کی شہرت، دنیا کا دکھاوا اور دنیا کو اپنا آپ دکھانا چھوڑ دو۔ کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو وہ اللہ ہے، اس کے ہاں مقام ہماری عزت کا سبب ہے۔ دنیا والوں کے ہاں اگر مقام ہے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ان کے ہاں نہ قدری ہے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارے مولا، ہمارے اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے۔